اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ فرمایا اللہ رب العالمین ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی تم میری بارگاہ میں آنا، فرمایا اس حال میں نہ آنا کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے نہ آنا، کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جس شخص نے خنجر مارا، نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، جب وہ پکڑا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمایا یاد رکھنا یہ کام نہ کرنا، جتنا اس نے ظلم کیا ہے، جتنا اس نے زیادتی کی ہے، اس کے مطابق ہی اسے سزا دی جائے گی، اپنی مرضی سے نہیں۔ فرمایا اس نے جتنی بڑی غلطی کی ہے، شریعت نے اس کی جو حد لگائی ہے، شریعت نے جو اس کی سزا مقرر کی ہے، اپنی طرف سے سزا مقرر نہ کر لینا، شریعت کی طرف سے اس کی سزا مقرر کرنا۔ فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ مولا علی نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر میں دنیا سے تشریف لے گیا، فرمایا یاد رکھنا اس کا فیصلہ تم نے ایسے نہیں کرنا، اس پر زیادتی نہ ہو۔ دیکھو قاتل بھی سامنے ہے، قتل کرنے والا مولا علی فرما رہے ہیں، فرمایا اس پر زیادتی نہ کرنا۔ فرمایا جس شریعت نے اس کی جتنی سزا مقرر کی ہے، فرمایا شریعت کے مطابق ہی اس کو سزا دی جائے گی، یعنی اپنی سوچ، اپنی مرضی، اپنی طبیعت سے مطابق سزا نہیں دی جائے گی، محبوب کریم کی شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی۔ فرماتے ہیں بادشاہ تھا حجاج بن یوسف، اس نے ایک تابعی رسول تھے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتے تو آپ اسے ٹوکتے، جیسے ٹوکتے اس نے کہا فرمایا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ اس نے کہا فرمایا کتنی جرأت سے کہہ رہا ہے، فرمایا کمزور انسان ہو کر فرمایا کہہ رہا ہے میں قتل کر دوں گا۔ آگے سے خوبصورت جملہ نکالا، فرمایا اگر تم مجھے قتل کرے گا میرا رب اس طرح تجھے قتل کرے گا۔ فرماتے ہیں وہ ظالم تھا، پھر کوئی بات ہوئی تو پھر آپ نے ٹوک دیا یہ غلط کر رہا ہے، باز آ جا باز آ جا کہتا رہا۔ ایک دن اس نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا جیسے تو مجھے قتل کرے گا میرا رب ویسے تجھے قتل کرے گا۔ تو اس نے کہا پکڑو اسے، جلاد سے کہا اسے پکڑو اور اسے قتل کرو۔ فرماتے ہیں جب قتل کرنے لگے تو آپ نے کہا میرا چہرہ جو ہے نا یہ کعبے کی طرف کر دے۔ اس نے کہا نہ اس کا چہرہ بھی پھیر دو۔ تو آپ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی اور فرمایا ہر طرف ہی رب دیکھتا ہے، تو کیا کہتا ہے اس طرف چہرہ نہیں کروں گا تو اس طرف رب نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا رب اس طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب قتل کرنے لگے تو آپ نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھا لیے، دعا مانگی یا اللہ مہربانی فرما اس نے مجھے قتل کیا ہے، میرے قتل کے بعد اس بندے کو کسی کو قتل کرنے کی توفیق نہ دینا۔ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا، آپ کو قتل کیا 15 دن بعد، جتنا بڑا بادشاہ تھا، مال تھا، پیسہ تھا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا 15 دن کے بعد وہ بیمار ہوا، اسے کینسر ہوا۔ ڈاکٹر نے اگر کسی دھاگے کے ساتھ بوٹی باندھ کر اس کے جسم میں ڈالتے، جب واپس نکلتے تو وہ سڑ جاتے، بھن جاتے، اتنا خطرناک نظام ہوا۔ اس لیے محبوب نے فرمایا کسی پر ظلم کر کے نہ آنا، ایسے آ جانا میں تمہارے اوپر پردے ڈال دوں گا، اگر ظلم کر کے آؤ گے یاد رکھنا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں سے کہتا ہوں اپنی مخلوق سے کہ ظلم جو ہے حرام ہے۔ اور مولانا روم نے خوبصورت ایک حکایت لکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے موسیٰ جب بھی میرے سے دعا مانگنا تو دعا کا طریقہ رب نے بتایا۔ رب نے فرمایا اگر مجھ سے دعا مانگنا موسیٰ اس منہ سے دعا مانگنا جس منہ سے غلط بات نہ نکلی۔ رب کہہ رہا ہے موسیٰ اے میرے نبی، اے میرے رسول یاد رکھنا جب بھی مجھ سے دعا مانگیں تو اس منہ سے دعا مانگیں جس منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایسا منہ ہم کہاں سے لائیں جو ایسا منہ ہو، بندہ گناہ خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں ایسا منہ لاؤ جس منہ سے غلط بات ہی نہ نکلی ہو، پھر دعا قبول کروں گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تمہارے منہ سے کسی کے منہ سے یہ دعا نہیں نکل سکتی کہ اس نے غلط بات کی ہے تو پھر دوسروں کے منہ کا سہارا لے لیا کرو۔ یا اللہ دوسرے کے منہ کا کیسے سہارا لے؟ رب نے فرمایا کوئی بندہ دوسرے کے منہ سے غلط بات نہیں نکالتا،
فرمایا منہ میرا ہے میں اپنے منہ سے نکالوں گا، دوسرے کے منہ سے میں غلط بات اس کے منہ سے نہیں نکال سکتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے فرمایا کہ دعا قبول ہو، فرمایا اس منہ سے دعا کرنا، یا اللہ ایسا منہ نہ ہو تو رب نے فرمایا دوسروں کے منہ سے سہارا لے لینا، کہ دوسروں کے منہ سے دعا نکلوا لینا۔ یا اللہ وہ کیسے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے عمل کریں، ایسا کام کریں کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں اور ان کے منہ سے دعا نکلے، رب قبول فرما لے، ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہو جائیں۔ مولانا روم نے خوبصورت حکایت لکھی ہے کمال کی، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ بیمار تھا ہمسایا، تو دوسرا جو ہمسایا تھا وہ بہنا تھا، کم سنتا تھا۔ اس نے کہا اگر میں جاؤں وہ بیچارہ بیمار ہے، میں کہوں اس کو بیمار کو پوچھنے کے لیے جاؤں اور اسے تکلیف میں چھوڑ کر آ جاؤں، وہ کیسے؟ فرمایا لوگ دور دور سے اسے پوچھنے کے لیے آ رہے تھے یہ بیمار ہے، چلو بیمار پرسی کر لیتے ہیں۔ تو بہرے نے اپنے بیٹھ کر ایک پلان بنایا۔ پلان کیا تھا کہ میں جاؤں گا، ہمیشہ بندہ جا کر 3 سوال کرتا ہے بیمار سے۔ پہلا سوال یہ کرتا ہے یار یہ بتا تیری طبیعت کیسی ہے، پھر اپنے سے جواب بنا لیا کہ وہ کہے گا پہلے سے اچھا ہوں، پھر دوسری ترتیب سوچی بیٹھ کر، فرمایا دوسرا سوال کروں گا علاج کس سے کرا رہا ہے، وہ بتا دے گا، ماہر ڈاکٹر کا نام لے گا اس سے علاج کرا رہا ہوں، اور اس کو میں یہی جواب دوں گا ٹھیک ہے وہ اچھا ڈاکٹر ہے اسی سے علاج کراتے رہنا۔ فرماتے تیسرا سوال بیٹھ کر جوڑ لیا، فرمایا پوچھوں گا بتا غذا کون سی کھا رہا ہے، ہمیشہ بیمار نرم غذا کھاتا ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے اچھی غذا اسے نہ چھوڑنا۔ اب بیٹھ کر پلان بنایا، جواب بھی اپنا سوال بھی اپنا۔ جب وہاں پہنچا بیمار کے پاس، بیمار جو تھا وہ زیادہ پریشان تھا، تکلیف میں مبتلا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچا اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا بتا تمہارا کیا حال ہے، تو آگے سے اس نے جواب دیا کیونکہ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے کہا فرمایا کہ میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں، مر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں مر رہا ہوں، اس نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ تو بچ جائے گا۔ وہ بیمار بڑا پریشان ہوا کہ میں نے کہا میں مر رہا ہوں، یہ کہتا ہے اچھا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ دوسرا اس نے کہا کس ڈاکٹر سے علاج کرا ہے، تو آگے سے مریض نے کہا کہ میں اسرائیل سے علاج کرا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس ڈاکٹر کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو مریض تھا وہ اور پریشان ہوا، دعا دینے کی بجائے یہ مجھے سزا دے رہا ہے یا دعا دے رہا ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا غذا کون سی کھا رہا ہے، اس نے کہا میں زہر کھا رہا ہوں۔ اس نے کہا بڑی اچھی غذا ہے کھاتے ہی رہنا۔ مولانا روم نے کمال یہاں سے نتیجہ نکالا ہے کہ بیمار کو پوچھنے کا، اس نے کہا یہ 3 باتیں پوچھی تو مریض جو تھا غصے میں آ کر چیخ کر چلا کر کہا اٹھو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ فرماتے ہیں جب مریض نے یہ بات کہی اسے گھر سے نکالا گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں آج لوگ وضو کرتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ گیا تھا مریض کو راضی کرنے کے لیے، حقیقت میں اس کو ناراض کر کے واپس آ گیا۔ اس نے کہا وہ بہرا تھا اسے سنائی کم دیتا۔ آج لوگ بیٹھ کر دین کی ایک ایسی ترتیب بنا لیتے ہیں یہی دین ہے اور یہی سزا ہے اور یہی نظام ہے، یہی نماز ہے، یہی زکوٰۃ ہے، یہی تمام چیزیں ہیں، اپنی طرف سے سب کچھ بنا لیتے ہیں، آتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، حقیقت میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ مولانا روم فرماتے ہیں فرمایا وہ اس لیے جب وہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان کو صحیح طریقے سے نماز نہیں آتی، فرمایا نماز کے ارکان ادا نہیں کرتے، آئے تھے رب کو راضی کرنے کے لیے، ان کو علاج کا پتہ نہیں تھا کہ نماز میں کیا کیسے پڑھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خبر نہیں تھی، یہ بھی خبر نہیں تھی ارکان کس طرح ادا کرنے ہیں، یہ بھی خبر نہیں تھی میرا قرآن ٹھیک ہے یا نہیں۔ فرمایا راضی کرنے کی بجائے اللہ کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر زکوٰۃ دیتے ہیں خبر نہیں ہوتی کس طرح نکالیں، فرمایا پھر اللہ کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ درس یہ ملتا ہے وہ تو بہرا تھا، حقیقت میں آج لوگ دین میں گنگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، جن کو دین کی حقیقت کے معلوم نہیں ہے اور اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں جیسے بہرے نے کیا تھا۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔